نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ینہاہم الربانیون والأحبار عن قولہم الإثم وأکلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء عن قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت ہی برے عمل ہیں جو کر رہے ہیں۔ ان کے فقراء اور علماء گناہ کی بات کہنے اور حرام مال کھانے سے انہیں کیوں نہیں منع کرتے؟ البتہ بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے ہیں۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ یہاں پر یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 ہے، اور یہاں پر تفسیر عثمانی میں جو تفسیر کی گئی ہے کہ جب خدا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اس کی عوام گناہوں اور نافرمانیوں میں غرق ہو جاتی ہے، اور اس کے خواص یعنی درویش اور علماء گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا حال یہی ہوا کہ لوگ عموماً دنیاوی لذات و شہوات میں منہمک ہو کر خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کے قوانین و احکام کو بھلا بیٹھے، اور جو مشائخ اور علماء کہلاتے تھے انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا، کیونکہ دنیا کی حرص اور اتباع شہوات میں وہ اپنی عوام سے بھی آگے تھے۔ مخلوق کا خوف یا دنیا کا لالچ حق کی آواز بلند کرنے سے مانع ہوتا تھا۔ اسی سکونت اور مداہنت سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں۔ اسی لیے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ و تسلیم کو قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص میں بہت ہی سخت تاکید و تحدید کی گئی ہے کہ کسی وقت اور کسی شخص کے مقابلے میں اس فرض امر بالمعروف کے ادا کرنے سے تغافل نہ برتیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کو تاکیداً بیان کیا ہے، اور تاکید کیا گیا ہے کہ اس میں غفلت نہ برتی جائے، جیسا کہ یہ علماء یہود کا حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔